مہربانو صاحبہ، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ ہمیں روکھی سوکھی روٹی جو ہے وہ مل کر کھانی ہے اور ایک روٹی ہے اور بانٹ کر کھانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ایس آئی ایف سی کے ناقدین تھے ان کا منہ بند کر دیا، اور اب غیر ملکی سرمایہ کاری بھی یقیناً پاکستان کی طرف راستہ بنائے گی، خاص طور پر $10 ارب جو یو اے ای کی طرف سے جو کمٹ ہو گئے ہیں انویسٹمنٹ کے، اس کے بعد تو اب اپوزیشن کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ چلیں معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، تھوڑا سا بہتری کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد اپنی سیاست بھی ہوتی رہے گی، احتجاج بھی ہوتا رہے گا۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ اب سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ روکھی سوکھی روٹی تو ہم سب کو کھانی پڑے گی، تو مجھے یاد آتا ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف پچھلی بار دور حکومت ان کا تھا، جو 16 ماہ کی ان کی ماشاءاللہ ایسی حکومت تھی جس نے غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی، تو تب بھی ان کے جو وزیر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک روٹی 4 لوگ بانٹ کے 4 ٹکڑوں میں بانٹ کے کھا لیں۔ تو یہ قربانیاں عوام سے تو ضرور مانگتے رہے ہیں، مانگتے آ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، مگر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اس کے جو بجٹ ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جن آروز نے بہت اچھا کام کیا ہے، obviously فارم 47 ان کو بنا کر دیے ہیں، ان کے لیے بھی بونسز اناؤنس ہوئے ہیں۔ جہاں پر کٹوتی ہونی چاہیے ہے، جہاں پر حکومت کو اپنا خرچ کم کرنا چاہیے ہے، وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے، اور عوام کے لیے وہی پیغام ہے، ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر لو یا روکھی سوکھی کھا لو۔ تو یہ تو چلتا رہے گا اس سے، مگر ان کو عوام میں زیادہ پذیرائی نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہ ان کی ناقص پالیسیوں کا شکار ہے۔ دیکھیے پاکستان کو مشکلات تو درپیش ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنی کمر کسنی ہے اور مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور ان مشکل فیصلوں کا ہم سب کو اکٹھے مل کر سامنا کرنا پڑے گا، مگر وہ سب عوام تب کرنے کو تیار ہوتی ہے جب عوام کو کوئی اعتماد ہو اپنی حکومت میں، یا وہ ان کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات دیکھے جن سے ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ چیزیں صحیح طرف جائیں گی۔ ایس آئی ایف سی کا انہوں نے بات کی تو مجھے یاد آتا ہے کہ سال پہلے ایس آئی ایف سی کو لے کر ہی ایک بیان دیا گیا تھا کہ 1 سال میں پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی، چیزیں سب ٹھیک ہو جائیں گی، $1 ٹریلین کی اکانومی ہم بنا دیں گے پاکستان کو، مگر افسوس سے دیکھنے میں کیا ملتا ہے کہ اسٹیگفلیشن ہے ملک میں، انفلیشن 26% ہے، گروتھ جو ہے وہ منفی ہے، وہ 2.4% ہے، تو مطلب نیگیٹو گروتھ ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے، بجلی اور مہنگی ہوئے گی اور انڈسٹری بند ہوئے گی، تو چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ بالکل مہربانو صاحبہ، ایک چیز جو ابھی آفیشیل سٹیٹس بھی آئے ہیں فیڈرل بیورو آف سٹیٹسٹکس کے، اس کے مطابق تو انفلیشن میں کمی آ رہی ہے، اور کچھ لوگ حکومتی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اب اس کی وجہ سے بے چینی بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ شاید ایک یہ پوائنٹ تھا جس کو لے کر بجٹ کے بعد اپوزیشن جو ہے باقاعدہ عوام کو نکالنے کی تیاری کر رہی تھی، تو اب تو وہ ان کا خیال ہے کہ 17.5% پہ آ گیا ہے انفلیشن، کور انفلیشن فوڈ باسکٹ میں جو انہوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کا۔ جی بالکل، فوڈ باسکٹ میں تھوڑی کمی آئی ہے، زیر و زبردستی جس طرح بھی وہ تھوڑی کمی لے کر آئے ہیں، مگر ابھی بھی جو انفلیشن ہے آپ کے ڈبل ڈیجٹس میں ہے اور لو ڈبل ڈیجٹس میں نہیں ہے، ابھی بھی بہت زیادہ ہے انفلیشن، لوگوں کے لیے ابھی بھی مشکلات درپیش ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب آپ جیسے جیسے گرمیوں کے قریب جائیں گے، آئی ایم ایف نے آپ کو ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کم کرنا ہے، وہ آپ بجلی مہنگی کرتے گئے ہیں مگر سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوا، مگر ابھی بھی حکومت کی طرف سے پالیسی یہی لگتی ہے کہ عوام کے لیے بجلی اور مہنگی کریں اور اسی طرح سرکولر ڈیٹ پہ وہ قابو پائیں، جو کہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، وہ ہو نہیں پائے گا۔ پھر بھی جب بجلی مہنگی ہوگی اور آپ کے ٹیرفز بجلی کے گیس کے اوپر جائیں گے گرمیوں میں، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انفلیشن مزید نیچے آئے گی یا مزید اوپر جائے گی؟ جب آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن ہر چیز کا بڑھے گا، جب کسان کا ٹیوب ویل بھی اس کے لیے زیادہ مہنگا ہوگا، اور یہ وہی کسان ہے، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، جس کی کمر آپ آلریڈی توڑ چکے ہیں اپنی ناقص گندم پالیسی کے ساتھ۔ آپ نے ابھی تک کسان کو کوئی پیکج نہیں دیا، ابھی تک کسان کی مدد کے لیے آپ نے کوئی اقدام نہیں لیے ہیں، تو ہمارے لیے تو ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی تشویشناک ہے۔
جی مہربانو صاحبہ، ویسے اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو انہوں نے کوئی آئینی خلاف ورزی نہیں کی بجٹ دے کر، اور انہوں نے کہا کہ اگر وفاق پیسے بڑھا دیتی ہے تو وہ یقیناً وہ اس کا بینیفٹ اپنی عوام کو دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یقیناً کہیں پہ یہ لکھا نہیں ہوا آئین میں، یا کہیں پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاق سے پہلے بجٹ نہیں دے سکتی۔ وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی چڑھائی کریں گے، اور پھر بجلی کے معاملے پہ بھی ابھی اس وقت اجلاس ہو رہا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب اس اجلاس میں بھی شریک ہیں، تو کرٹیسزم تو ہو رہا ہے، کل بھی بہت زیادہ ہوا۔ تو کیا ہیسٹ کیا تھی؟ واٹ واز دا ہیسٹ بیہائنڈ پریزنٹنگ دا بجٹ؟ صرف لیڈ لینا؟ جی ضمیر صاحب، آپ نے خود ہی کہا وہ پریپیئرڈ ہے۔ اگر ایک حکومت پریپیئرڈ ہے اور ان کے پاس ایک فارورڈ لوکنگ بجٹ وہ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی یاد رہے کہ وفاق نے ابھی بھی کے پی کے صوبے کو بہت سے پیسے ہیں جو دینے ہیں which it owes them، تو انہوں نے اس کو بھی اپنے جو بجٹ ہے اس میں یہ بھی رکھا ہوگا، اور یہ وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف وہ کے پی کو اس کا پورا حصہ دے آنے والے بجٹ میں، مگر جو پچھلے ان کے ارریئرز ہیں یا جو ان کی پیمنٹس ڈیو ہیں وہ بھی دیں۔ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خود کہا کہ آئین میں کہیں پر بھی یہ پابندی نہیں ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کسی کو اس بات سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے نے جلد اپنا کام کیا ہے اور ایک بجٹ پیش کیا ہے۔ میرے خیال میں اس پہ ہمیں زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے ہے۔ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم جو معیشت کی بات کر رہے ہیں اور SIFC کی، یا $10 بلین UAE کی طرف سے، $5 بلین سعودی بھی کہہ چکا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوور دا نیکسٹ اتنے سارے سال ہم $20 بلین لگائیں گے، مگر ابھی تک یہ تعین نہیں کیا گیا کہ کن سیکٹرز میں لگائیں گے۔ یہ بڑا ضروری ہے کرنا، کیونکہ ورنہ نہیں تو یہ صرف ہوا میں باتیں ہیں جب تک، اور یہ مٹیریلائز نہیں کریں گے۔ یا تو اب اناؤنس ہوا ہوتا کہ 10 بلین آ رہے ہیں، ان سیکٹرز میں آ رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہوتا کہ جلد آئیں گے۔ MOUs تو بیشتر سائن ہوئے ہیں، ہماری ماضی بھرا ہوا ہے، کوئی 300 بلین سے زائد بیشتر MOU سائن ہو چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ مگر آپ اس بات کو ذرا مد نظر رکھیے کہ اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے اپنی 50 سالہ لو پر ہے۔ اتنی کم انویسٹمنٹ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ دس انکلوڈز لوکل انویسٹر، آپ کا فورن انویسٹمنٹ تو ہم بھول ہی جائیں۔ اس وقت کون سی صورتحال ہے مجھے بتائیے کہ کون پاکستان کو چنے گا اس وقت یہاں پر انویسٹ کرنے میں، جہاں پر آپ کے عدالتیں جو ہیں مفلوج ہوئی ہوئی ہیں، آپ کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں کہہ رہے ہیں کہ دباؤ کے ذریعے ہم سے فیصلے دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس میں کوئی فورن انویسٹر آ کے اپنے پیسے لگانا چاہے گا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ یہاں پہ روبست نظام ہے جو چلتا ہے، انصاف ملے گا، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا جو سیاسی بحران ہے، ایک کشمکش ہے، ایک جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔